عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مکارم اخلاق 10 چیزیں ہیں۔ بسا اوقات وہ بیٹے میں ہوتی ہیں، باپ میں نہیں ہوتی، غلام میں ہوتی ہیں، آقا میں نہیں ہوتی۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو دونوں جہانوں کی فلاح کو۔ پہلی چیز ہے سچ بولنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ اور دوسری چیز ہے سچائی والا معاملہ کرنا، یعنی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان سے، مسلمان سے سارے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن 2 گناہ مسلمان نہیں کر سکتے۔ ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور دوسرا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی زندگیوں میں ذرا نظر دوڑائیں کہ کیا سچ بولنے کی ہم نے مشق کی ہے؟ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے؟ معمولی باتوں میں بھی جھوٹ کو اپنا شیوا بنایا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں نے۔ تاجر کہتا ہے کہ یہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے سچ بولا تو ہماری چیز فروخت نہیں ہوگی۔ ارے اللہ کے بندے، رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اور اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ شانہ حکم دیتے ہیں کہ حرام ذریعہ اختیار نہ کرو۔ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، تو اس کے کمانے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، غلط طریقہ اختیار کر کے اپنے رزق کو تم حرام نہ کر لو۔ تاجر جھوٹ بول کر اپنے آنے والے رزق کو حرام کر لیتا ہے، تو جھوٹ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا اور جھوٹا معاملہ نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دینا۔ وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرنا یہ بھی جھوٹ ہے۔ کسی کو کہا جی میں 5 منٹ میں آتا ہوں، جی 5 منٹ میں آتا ہوں، اور پھر 15 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ 5 منٹ ہی نہیں ختم ہوئے۔ وہ ایک صاحب کھڑے پاس میرے فون پہ بات کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی میں ابھی آیا 5 منٹ میں ابھی 5 منٹ میں پہنچا۔ جب فون بند ہوا تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے یہ 5 منٹ میں؟ کہ جی ٹھوکر نیاز بیگ جانا ہے۔ میں نے کہا یہاں سے کم از کم 20 منٹ لگیں گے آپ کو، تو آپ کہہ رہے ہیں 5 منٹ میں آپ پہنچ کیسے جائیں گے؟ 5 منٹ تو ابھی 10 منٹ تو میرے پاس ہو جائیں گے آپ کو۔ 5 منٹ، اب وہ 5 منٹ سمجھ کر وہ بیچارہ 5 منٹ میں انتظار کرے گا نا، تو یہ ہے دھوکہ دینا اور یہ ہے وعدہ خلافی کرنا۔ کہ جی میں 1 منٹ میں آیا، بھائی 1 منٹ تو ابھی تمہارے بات کرتے کرتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ سوچو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے تولو پھر بولو، اس کا خیال رکھیں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں یہ صفات آ جائیں اور یہ جو برائیاں ہیں یہ ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائیں۔ سچ بولنا اور سچائی والا معاملہ کرنا۔ عہد کر لیں کہ ہم زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں۔ سچا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کبھی جھوٹ بولنا پڑ جائے تو اس کا سارا جسم پسینے پسینے ہو جائے جب جھوٹ بولنا پڑ جائے۔ مسلمان جھوٹ بولنے کا نہیں سوچ سکتے۔ چند مواقع ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کو۔ وہ کیسے؟ میاں بیوی کی لڑائی ہے یا 2 دوستوں میں لڑائی ہے، اس لڑائی کو دور کرنے کے لیے، ان کی صلح کرانے کے لیے یہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ یہ اس کو ایک کو جا کر کہتا ہے کہ یار وہ تو تیرا جو دوست ہے وہ تو تیری بڑی تعریفیں کر رہا تھا، حالانکہ گالیاں نکال رہا تھا، لیکن اس کو جا کر کہتا ہے کہ تیری بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ تو تیرے سے بڑی محبت کرتا ہے، اس پچھتا رہا تھا۔ اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ وہ دوست جو ہے نا وہ بڑا فکر مند ہے، پریشان ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ وہ گالیاں نکال۔ تو دونوں طرف جھوٹ بول کے ان کی صلح کروا دی، اور میاں بیوی کی صلح کروا دی جھوٹ بول کر۔ تو یہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس نے جو ہیلا کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کو اجر عطا فرمائے، اس کو جھوٹ نہیں کہتا۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ تیسری چیز، گنتی آپ کر لینا، کوئی اوپر نیچے ہو جائے تو۔ تیسری چیز ہے سائل کو عطا کرنا، سائل کو عطا کرنا۔ یہاں سائل سے مراد پیشہ ور بھکاری نہیں ہے۔ کوئی ضرورت مند آیا اور اس نے سوال کیا تو اس کو عطا کرنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام سارے بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے۔ اپنا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک سائل آیا کہ طبیب نے، حکیم نے شہد بتایا ہے اور میرے پاس شہد ہے نہیں، اگر آپ کے پاس شہد ہو تو تھوڑا سا شہد چاہیے۔ حضرت نے اپنے غلام کو فرمایا کہ وہ شہد کی جو کپی پڑی ہے نا اتنی بڑی، وہ اٹھا لاؤ۔ وہ مشک بھری پڑی تھی یا کپی تھی بڑی ساری، وہ ساری اس کے حوالے کر دی۔ اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے۔
پر میں نہیں لے جا سارا. غلام نے بعد میں کہا کہ حضرت اس نے تھوڑا سا مانگا تھا تو آپ نے پوری کپی اس کو دے دی. فرمایا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا تو ہم نے اپنے حساب سے اس کو دیا. یہ اس کو کہتے ہیں سائل کو عطا کرنا. بندہ سخی بن جائے, کوئی تھوڑا مانگتا ہے اس کو زیادہ دے. احسان کا بدلہ دینا. نمبر 4, احسان کا بدلہ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بدلے میں ضرور کچھ نہ کچھ دیتے تھے. ایک بزرگ جو ہے مسجد سے گھر کی طرف جا رہے تھے, رات کا وقت تھا, عشاء کے بعد کا. تو ایک نوجوان ساتھ چل پڑا. تو حضرت نے فرمایا کہ اے نوجوان, تم نے کوئی بات پوچھنی ہے, کوئی سوال کرنا ہے, کوئی ضرورت ہے میرے ساتھ چلنے کی؟ اس نے کہا نہیں حضرت, بات صرف اتنی ہے کہ رات کا وقت ہے تو مجھے خیال آیا کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں تو کوئی آپ کو راستے میں نقصان نہ پہنچے, تو میں آپ کی حفاظت کے لیے ایز اے گارڈ آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. حضرت بڑے خوش ہوئے, گھر پہنچے اور گھر جا کر اسے کہا ذرا تھوڑا سا رک. اندر گئے اور ایک اشرفیوں کی تھیلی وہ لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ لے, یہ تو رکھ لے, تیرے بڑوں نے تیری بڑی اچھی تربیت کی ہے. احسان کا بدلہ دینا. یہ بعض حضرات جو ہے نا ہمارے عملیات کی لائن سے ہوتے ہیں, کوئی دم کر دیتے ہیں یا کسی کا جادو توڑ دیتے ہیں, نظر اتار دیتے ہیں, اور کوئی اس کا لیتے نہیں ہیں, معاوضہ نہیں لیتے, فی سبیل اللہ کر دیتے. تو یہ احسان ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں. جادو ہوتا ہے نا جس کے اوپر, وہ پتہ نہیں کتنے عاملوں کے پاس پھرتا ہے, کتنا خرچہ کرتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر ٹیسٹ کروا کے اس کا اونڈا کر دیتے ہیں, لاکھوں خرچ کر بیٹھتے ہیں, لیکن آرام نہیں آ رہا ہوتا, ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے. کیونکہ جادو اور نظر لگ جائے, جادو ہو یا جنات ہو, اس کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ میڈیکل علاج کروانے سے آرام نہیں آتا, دوائی اثر نہیں کرتی. ایک بہت بڑا اس کی علامت ہوتی ہے. ٹیسٹ میں کچھ نہیں آتا تو وہ پھر جو دم کر دیتے ہیں یا جو ہے وہ کچھ پانی پڑھ دیا یا کوئی پڑھائی بتا دی یا کچھ کر دیا, بندہ ٹھیک ہو گیا, اور معاوضہ نہیں لیتے. تو کیا یہ احسان نہیں ہے؟ تو اس کا بدلہ ان کو دینا چاہیے جس کو آرام آیا. احسان کا بدلہ دینا. کیوں جی حافظ صاحب, مجھے آپ کے پاس ایک آیا نا کہ جسے ایک عامل نے علاج کیا تھا اور اسے بکرے اسے کروائے تھے, لیے تھے اس سے بکرے, اور علاج ہو نہیں سکا تو حافظ صاحب کے پاس بھیج دیا کہ ان کے پاس چلے جاؤ, وہ لیتے ویتے کچھ نہیں. اور حافظ صاحب سے علاج ہو گیا, آرام آ گیا, بکرے خود کھا گیا اور حافظ صاحب کے پاس بھیج دیا مفت علاج کروائیں. اس کو کتے نے کاٹا تھا کہ تو ہدیہ نہ دے حافظ صاحب کو, تو احسان کا بدلہ نہ دے, تجھے کس نے کہا کہ تو احسان کا بدلہ نہ دے. تو احسان کا بدلہ دینا جیسے بھی ہو, کم از کم درجہ یہ ہے جس کے پاس نہیں ہے کچھ, جزاکم اللہ خیرہ کہے, احسان مانے اس کا. کہ جو اپنے اوپر احسان کرنے والے کا احسان نہ مانے, اس کا شکریہ ادا نہ کرے, وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو احسان کا بدلہ دینا. 4 ہو گئی.